کہ اسلامی مردان کار کی تیاری، اس میں دوسرا مقصد تھا کہ مختلف لادینی اور فکری نظریات کی جو یلغار ہے تعلیمی اداروں کے اندر ان کی روک تھام کرنا، اور تیسرا تھا کہ پاکستانی طلبہ میں اسلام سے محبت کے جذبات کو پیدا کرنا۔ تو گویا اس کی بنیاد پر جو نصب العین تھا وہ یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے رضا الہی کا حصول۔ یہ ساری تمہید یہاں تک جو باندھی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کہ جس کا علم آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، جس کے ہم اپنے آپ کو کارکنان اور ذمہ داران بتاتے ہیں، اس اسلامی جمعیت طلبہ کا جو قیام ہے وہ کوئی ہنگامی واقعہ نہیں تھا، کوئی وقتی واقعہ نہیں تھا، کوئی ریئیکٹیو واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس تنظیم کے قیام کا شجرہ اور سلسلہ وہ صحابہ کرام سے ہوتا ہوا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا، یہ جو 1,24,000 انبیاء اور رسل آئے ہیں وہ ان تک پہنچتا ہے، کیونکہ اسلامی جمعیت طلبہ اسی مشن کی علمبردار ہے کہ جس مشن کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے برگزیدہ بندوں کو ہدایت اور رہنمائی دے کر کار نبوت کے مشن کی تکمیل کے لیے بھیجا تھا۔ اور بلا شبہ اسلامی جمعیت طلبہ کا یہ جو کام ہے یہ وہی کام ہے، اور یہ جب تک آپ اس سارے پس منظر کے حوالے سے اپنی دعوت کے لیے یکسو نہیں ہوں گے، کمیٹڈ نہیں ہوں گے، کلیئر نہیں ہوں گے، مطمئن نہیں ہوں گے، تو اس وقت آپ معاشرے کے اندر دین کا کام نہیں کر سکیں گے، اور پھر کیفیت یہ ہوگی کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے آگے ہے کلیسا میرے پیچھے۔ تو یہ ساری تمہید کا مقصد آپ کے اندر وہ یکسوئی پیدا کرنی تھی کہ آپ کو ہر مرحلے پر اس بات کا پاس اور خیال اور بھرم رہے کہ آپ اللہ کے دین کی سربلندی کی جدوجہد کے لیے افراد کو تیار کرنے کا کام کر رہے ہیں۔